اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر صاحب موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ سر، ہم دیکھ رہے تھے 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر، پھر آپ کا استعفیٰ بھی سامنے آیا، یہ ہوا کیا تھا سر بیسیکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں خان صاحب کو شاید یہی بتایا گیا کہ خان صاحب کو جس طرح کو پتہ ہے کہ اس ٹائم یہ ذمہ داری مجھے اس لیے دی گئی تاکہ میں تحریک شروع کروں، پی بی سے اس کا سٹارٹ کروں، تو شاید اس کو یہ بتایا گیا کہ میں ان کی کمیٹی کی وجہ سے شاید وہ ٹائم نہیں دے سکا۔ تو باقی جب ملاقات ہو گئی لوگوں نے تو اس نے بتایا گیا کہ نہیں، میں اپنی ایکٹیویٹی کی بھی میں کر رہا ہوں۔ تو خان صاحب نے پھر دوبارہ کہ نہیں، اگر اسی طرح کوئی آپ کی وہ ایکٹیویٹی سفر نہیں ہو رہی تو پھر آپ جو ہے جاری رکھیں۔ تو آپ جاری رکھیں گے یا استعفیٰ وغیرہ نہیں، وہ پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں آپ جاری رکھیں۔ تو جیسی قیادت کو تو کل تو خان صاحب باوجود اس کے کہ وہ جس چینل سے خان کا میسج آتا ہے وہی نہیں آیا تھا، میں نے تو سی ایم صاحب نے مجھے بتایا، پھر علیم آبادی کی میں نے ٹی وی پہ سنی، تو اس کے باوجود کہ اس چینل سے نہیں آتا، لیکن میں نے اپنا استعفیٰ بیرسٹر صاحب کو جمع کیا تھا کہ کوئی ایسی میسج نہ جائے کہ میں یا تو میری خواہش ہے، یہ خواہش میری تھی نا، خان صاحب نے دونوں ذمہ داری میرے خواہش کے بغیر دی تھی، تو یہ چیئرمین شپ بھی خان صاحب کی امانت ہے، صدارت بھی اس کی امانت ہے، اور یہ بلکہ میں اسمبلی کا ممبر جو ہوں تو وہ بھی خان صاحب کی وجہ سے ہوں، تو یہ تینوں اس کی امانت ہے۔ 2014 میں بھی جب خان صاحب نے حکم دیا کہ استعفیٰ دے دے، میں نے دیا تھا جب ہمارا دھرنا تھا، اس کے بعد جب حکومت چلی گئی تو پھر میں نے 1 منٹ نہیں سوچا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کہیں گے تو یہ تینوں جس ٹائم کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں توڑ رہا ہوں۔ یہ پارٹی کے اندر کون لوگ ہیں جو خان صاحب کے کان بھرتے ہیں، وہ شکایتیں لگاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایکٹیو نہیں ہے؟ نہیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی نے اچھے نیت سے کہا ہو سکتا ہے کسی نے برے نیت سے کہا ہو، لیکن یہ تھی کہ کچھ اینکر، مجھے ایک سینئر اینکر نے، ہو سکتا ہے وہ خود بتا دے 1-2 دن میں، تو اس نے مجھے کال کیا تھا، اور 1.5 مہینے پہلے کال کیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ پارٹی میں شاید کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ یہ دونوں پوزیشنیں رہے، تو آپ ذہنی طور پر تیار رہے۔ تو میں نے کہا میری تو کچھ اتنی مسئلہ نہیں ہے، نہ تو آج آپ سب لوگ میں دیکھ رہے کہ میں نے نہ تو پروٹوکول کوئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین کی حیثیت لیے، اور نہ میرے یہ مسئلے ہے، تو میں نہ یہاں بیٹھا ہوں کمانے کے لیے، تو نہیں بیٹھا، تو خان صاحب کہیں گے تو میں بیٹھوں گا، خان صاحب نہیں کہیں گے تو 1 منٹ ضائع نہیں کروں گا۔ اب بحیثیت پارٹی کے صوبائی صدر کیا کچھ کرنے والے ہیں؟ پلاننگ کیا ہے نیکسٹ؟ انشاءاللہ کل ہماری میٹنگ ہے جس میں نے پنجاب کی اور سندھ کی، بلوچستان کی اور گلگت بلتستان کشمیر کی قیادت کو بھی وہ انوائٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اسٹریٹجی بنائیں، اور جو خان صاحب کی خواہش کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ میں احتجاج کریں۔ پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے سر؟ جی جی، ارادہ یہی ہے، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر آپ ہمیں وہ سپیس نہیں مل رہا جو ہمیں ملنا چاہیے، چاہے اسمبلی کے فلور میں اگر بات کرے تو پھر تقریریں غائب ہو جاتی ہے، باہر کرے تو ایف آئی آر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود ریاست کو اب سمجھنا چاہیے کہ یہ نہ ملک کے فائدے میں ہے، نہ اداروں کے فائدے میں ہے، نہ جمہوریت کے فائدے میں ہے، یہ اس کا رویہ۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح اس برے وقت میں جب جنگ مسلط تھا تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی قیادت ورکر ملک کے ساتھ کھڑے رہے، باوجود اس کے کہ سسٹم سے ہمارے گلے ہے، سسٹم کے چلانے والوں سے گلے ہے، لیکن پھر بھی ہم متحد رہے۔ اب تک بحیثیت چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ریکوری کتنی کر لی ہے اور کیا کچھ ابھی تک کیا ہے اپنے سر؟ میں جب سے میں یہ ذمہ داری سنبھالی ہے تو پہلے 2 مہینے انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی یہ تیسرے مہینے کے ابھی آ جائے گا، تو پہلے 2 مہینے پہ جب ہماری سب کمیٹیاں بھی نہیں تھی تو 118 ارب روپے کی ہم پہلے 2 مہینے میں ریکوری کر چکے ہیں، جو ماضی میں بہت کم مثال ہے اس کی ہے، باوجود اس کے کہ میرے لیے بہت مشکل تھا جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی، تو مجھے سمجھ ہی نہیں تھی، لوگ اکثر ہنستے تھے کہ یہ، بلکہ آپ کے جیسے بھائی جو میرے ساتھ بیٹھے رہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو ذمہ داری دے گی تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کمیٹی کا آپ کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا، لیکن آج اس کی رائے مختلف ہے، کیونکہ میرے پاس بھی آپشن تھے، مواقع تھے تاکہ میں خبریں بناؤں جس طرح ماضی میں بنتے تھے، لیکن میں نے پارٹی کو اس میں نہیں لے کے آیا، میں نے میں کہا کہ میں جو کرسی مجھے دی گئی ہے، میں کوشش میری یہی ہوگی کہ اس کے ساتھ میں جو ذمہ داری ہے وہ نبھا سکوں، تو میرا زیادہ فوکس اسی پہ رہا، خبریں نہ بنانے کی جگہ میں نے کوشش کی کہ جو ذمہ داری ہے، اور اس کافی حد تک اپنی ٹیم کے ساتھ جو
ساری میں اپوزیشن کی ہو چاہے حکومت کی ہو، سب کا مجھے بھرپور تعاون ہے، اور سارے ہم ایک پیج پہ ہے، اور اگر وہ انصاف نہ ہوتے تو پھر یہ ممکن نہیں تھا۔ ابھی تو میں نے ماشاءاللہ 4 سب کمیٹیاں بھی بنائی تاکہ کام زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہم یہ ریکوری کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اس ٹائم میں جتنا بھی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ مثالی ریکوری انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹائم کریں گے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ جو چینل سے میسج آتا ہے اس سے تو نہیں آیا، لیکن سیم صاحب نے مجھے پہلے کال کی تھی اور پھر علیمہ باجی کی میں نے سنی، تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ بلکہ میں نے اسی ٹائم جیسی میسج آیا تو میں نے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی میٹنگ بھی کینسل کی جو کل تھی ہماری اور آج تھی۔ میں نے کہا مناسب نہیں ہے کہ میں وہ میٹنگ چیئر کروں، اور بیرسٹر صاحب کو میں نے اسی ٹائم استعفیٰ دے دیا کہ شاید ورنہ اسی کا بیرسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ میں خود جا کے خان سے کنفرم کر لوں۔ میں نے کہا آپ کنفرم کر لے یا نہ کر لے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ میں وہ عہدے اپنے پاس رکھوں، ایسا نہ ہو کہ خان صاحب یا پی ٹی اے ورکر یہ سمجھے کہ عہدے میرے لیے کوئی اہمیت رکھتے یا کوئی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو میرے پاس یہ عہدہ بھی خان کی امانت ہے، اور میں اگر ایم این اے ہوں تو خان صاحب کی میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور پہلے بھی 14 میں بھی جب خان نے حکم دیا تھا میں نے 1 منٹ ضائع نہیں کی تھی، جب حکومت ہماری کی تو پھر بھی ہم نے یہ اس کی لب بیک کہا، اور اب بھی چاہے صدارت ہو، یہ تین خان صاحب کی امانت ہے، اور خان صاحب جب کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں 1 منٹ ضائع نہیں کروں گا۔ خان صاحب کی وجہ سے یہ میں نے قبول کی ہے، ورنہ سب کو پتہ ہے کہ مجھے نہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کام کیا کرتا ہے، تو جب پتہ نہ ہو تو انٹرسٹ بھی نہیں تھا۔ تو جب خان نے پہلی دفعہ کہا تو یقین کرے میں بہت پریشان رہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں کہ کس طرح چلاؤں گا۔ اللہ پاک کا کرم ہے، اپنے دوستوں کی مہربانی سے میں نے وہ اچھی چلائی، کوشش کی اپنی۔ تو جب خان کہے گا رہوں گا، جب خان کہے گا چھوڑ دے، 1 منٹ ضائع نہیں کروں گا۔ اچھا سر، خان صاحب نے ڈیالہ جیل سے اسپیشل آپ کا نام لے کے یہ کہا کہ تحریک کے حوالے سے، تو اب یہ بتائیے گا سر کس طرح سے دوبارہ سے آپ سارے ورکرز کو اکٹھا کرنے والے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں آپ کے پاس بڑا اہم عہدہ ہے، تو آگے جو تحریک چلنی ہے، احتجاج ہونا ہے، اس کا کیا لائے عمل ہے؟ ہم کس طرح سے متحرک آپ کی قیادت میں دیکھیں گے؟ اصل میں جی میں جب سے میں صدر بنا ہوں وہ اس ٹائم سے ایک تو رمضان میں 1 مہینے کی وہ ایکٹیویٹی ہماری نہیں ہو سکتی، وہ میں نے کوشش بھی کی، میرے تو کوئی ایشو نہیں تھا لیکن نہیں ہو سکی۔ اس کے باوجود میں نے 22 ڈسٹرکٹ وزٹ کیے، 22 ڈسٹرکٹ تقریباً میں نے وزٹ کیے، لوگوں میں جا کے کچھ ورکرز کی ناراضگیاں تھی، مایوسیاں تھی، مختلف چیزیں تھیں جو نومبر میں ریاست نے ہمارے ساتھ کیا، ہم سے گلے تھے۔ تو میں نے یہی کوشش تھی کہ وہ دوبارہ ورکر کو موٹیویٹ کروں، دوبارہ وہاں پر کافی اچھی ایکٹیویٹی ہوئی۔ اس دن بھی ہمارے جو 11 مئی کو جو ہم نے مئی کی مذمت کے لیے احتجاج کر رہے تھے، تو سارے ڈسٹرکوں میں بہت اچھے پروگرام ہوئے، کچھ میں کمزور بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اچھے ہوئے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ لوگ دوبارہ وہی باوجود اس کے ریاستی جبر کے جو ہمارے ورکر شکار ہوئے، جس طرح 4 سے ابھی تک 170 بندے اب بھی کی پی کے اب بھی مختلف جیلوں میں ہیں۔ تو ریاست نے جو ظلم کیا، ریاستی اداروں نے جو ظلم کیا، تو دوبارہ ماحول بنانا کافی مشکل تھا۔ لوگوں میں یہی تھا کہ لوگ ڈر گئے، لوگ دب گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ماحول دوبارہ بن گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی خان صاحب حکم دیں گے، ابھی ہم اسٹریٹجی بنا رہے، کل میری 4 صوبوں کے اور گلگت بلتستان اور کشمیر کی قیادت کو بھی میں نے بلایا ہے کہ آئے، سے مشترکہ طور پر لائے عمل بنا رہے کہ ہمیں آگے کس طرح جانا ہے اور کس طرح سوچنا ہے۔ تو میری تو اب بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس میں نہ جائیں، کیونکہ یہ احتجاج اور یہ نہ ملک کے لیے فائدے میں ہے، لیکن ہمارے پاس آپشن ہی کیا ہے؟ اگر ہمارے مینڈیٹ ہم سے چھینا جا رہا ہے، ہم سے غلط ایف آئی آر کاٹ رہے، ہم نے بہت کوشش کی کہ ریاست کو کے ساتھ چلے اس مشکل وقت میں، جب جنگ چلی تھی آپ نے دیکھا پی ٹی آئی ورکر ریاست کے ساتھ کھڑی رہی۔ ہم نے بار بار یہ کہا کہ سسٹم سے ہم ناراض ہیں، سسٹم چلانے والوں سے ناراض ہے، لیکن ادارے ہمارے اپنے ہیں، ملک ہمارا اپنا ہے۔ تو ہم نے بہت کوشش کی کہ یہ تلخیاں کم ہو۔ ابھی ذمہ داری اداروں کے سربراہ کی بنتی ہے، حکومت وقت کی بنتی ہے کہ وہ ایک قدم آگے آئے اور اس کے اپنے صرف باتوں سے نہیں، اپنے رویوں سے ثابت کرے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فاصلے کم ہوں۔ بے شک مجھے اپنی قیادت پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے، جو ریاستی جبر اس کے ساتھ ہوا، ہمارے ورکر کے ساتھ ہوا، جو ظلم ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیں گے۔ مجھے یقین ہے ملک کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو، آئین مضبوط ہو، قانون، اور اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، اس میں اداروں کی بھی فتح ہے، ہماری بھی فتح ہے۔ سر ہم دیکھ رہے ہیں پارٹی کے اندر بڑا اختلاف ہے، باہر تو آپ کو اختلافات کا سامنا ہے ہی، تو اندر کی جو اختلافات ہیں اس سے نپٹنے کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیونکہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کون سا چہرہ بظاہر تو پارٹی کے ساتھ نظر آ رہا ہے لیکن وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ نہیں، میں ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر ووٹر اور ورکر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے، تو میں اس اختلاف کو کوئی اہمیت دیتا نہیں، کیونکہ خان صاحب کا ہاتھ جس پہ ہوگا وہ لوگ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے نا۔ تو ایک پہلی بات تو ہے، دوسری یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری ناکامی ہے یا ہم ناکام ہوں گے تو صرف اس وجہ سے ہوں گے اگر قیادت میں کوئی کمپرومائز ہو، ہماری قیادت میں کوئی ایسے کمزور لوگ ہو جس کی کمزوریاں اداروں کے ساتھ ہو تاکہ وہ اس کو بلیک میل کرے۔ وہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ادارے اس یہی کام کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا، پھر ہماری مسائل ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی کہ ہماری قیادت کے بھی مایوس نہیں ہوا، ہم بھی مایوس نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم جدوجہد کریں گے، اور یہ اب جتنا ہمارے بس میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم کریں گے، اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہم کامیاب ہوں سر گے۔ حالیہ جو پاکستانی افواج نے جس طرح سے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، کیا کہیں گے پاک فوج کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کوئی پاک فوج کے حق میں کوئی ہمیں ریلی نکالتی نظر آ رہی ہے؟ اصل میں ایک بات بتا دوں کہ ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے ریلیاں نکالیں، اور مجھے خواہش ہوگی کہ حالات دوبارہ اس سائڈ پہ جائے کہ ہم ان کے لیے بھی ریلیاں منائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے چاہے کہ ہمارے کافی شکایتیں گلے آج بھی ہے ریاستی اداروں کے ساتھ، اور وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہم سے زبردستی لے گیا، آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے ورکر کے ساتھ جو ہمیں سیاسی سپیس نہیں دے رہے، تو اس میں ہمارے گلے ہیں، تو میری تو امید ہے، میری خواہش ہے کہ ہم دوبارہ ایک پیج پہ ہوں، کیونکہ مضبوط ادارے مضبوط پاکستان کی علامت ہے۔ سر لاسٹ میں بتا دیجیے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اب تک کتنی ریکوری کروانے میں کامیاب رہے؟ میں پہلے 2 مہینے کی تو آئی گئی، آج انشاءاللہ تعالیٰ تیسری مہینے کی بھی آ جائے گی، تو پہلے 2 مہینے پہ ہم نے 118 ارب روپے کی ریکوری کی ہے، جو ماشاءاللہ مثالی ریکوری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو ہے آج امید ہے کہ جو ہماری اپریل کی ریکوری ہے وہ بھی جائے گی، یہ صرف فروری اور مارچ کی ریکوری ہے، تو انشاءاللہ کوشش میری ہوگی کہ ہم تاریخی ریکوری کریں۔ تھینک یو سو مچ سر۔